بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 37 ڈسکس کرتے ہیں اب نارمل بیہیویئر کے بارے میں. اچھا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو نا تو پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے فوبیاز کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کیا تھا کہ ایک ایسا خوف ہوتا ہے انسان کو کسی بھی ایک سچویشن سے ریلیٹڈ یا کسی بھی انسان یا کسی بھی ایک چیز سے ریلیٹڈ, اور وہ کنٹینیوسلی رہتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم لوگ مزید اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کے کیا کیا کازز ہوتے ہیں. سمٹمس کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کر چکے تھے, اور زیادہ جو کامن فوبیاز ہوتے کون کون سے ہیں اس کو ہم لوگ آج کی لیسن میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, اسکپ مت کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گی, اور آگے ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا اپنے اپنے رسپیکٹیو گروپس میں. ہم لوگ کازز آف فوبیا کی بات کرتے ہیں. فوبیاز کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ کی وجہ سے, کسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے بھی فوبیا ہو سکتا ہے, اور وراثت کا بھی ایک عمل دخل ہوتا ہے اس کے ساتھ. مردوں اور عورتوں میں ایک جیسے ہی پروپورشن میں یہ پایا جاتا ہے. اینزائٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور پینک اٹیکس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ مین وجوہات ہوتی ہیں فوبیاز کی. یہ والی ایک تو کازز آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. زیادہ تر جو کامن فوبیاز ہوتے ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں, یہ پورا ٹیبل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہائٹ سے کسی کو ڈر لگتا ہے, گہرائی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, اونچائی سے ڈر لگتا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایکروفوبیا. کیا بولتے ہیں؟ ایکروفوبیا. اس کے بعد فلائنگ, اڑنے سے ڈر لگتا ہے, پلین میں بیٹھنے سے انسان کو ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, یا ویسے پیراشوٹ کے جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایروفوبیا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پبلک پلیسز میں انٹر ہونے سے ڈر لگتا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایگروفوبیا. یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ مال میں جانے سے ڈرے گا, یہ بس اسٹیشن میں جانے سے, کہیں بھی پبلک پلیس جہاں پہ زیادہ رش ہوتا ہے نا وہاں سے جانے سے انسان ڈرتا ہے. اس کے بعد کلوزڈ اسپیسز یعنی کہ جیسے غار وغیرہ ہوتے ہیں, یا بند کمرے سے ڈر جانا, یہ جو ہوتا ہے ایک خوف, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کلاسٹروفوبیا. ٹھیک ہے, پانی سے ڈرنا ہائیڈروفوبیا ہوتا ہے. جرمز یعنی کہ جراثیموں سے ڈرنا, جراثیم کے بارے میں وہم بنا لینا, یہ ہوتا ہے میکروفوبیا. ٹھیک ہے, میکروفوبیا ہوتا ہے. ڈارکنیس یعنی کہ اندھیرے سے ڈرنا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نکٹوفوبیا. سانپ سے ڈرنا اوفیڈیوفوبیا. کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو انسان ایک دم سے ڈر جاتا ہے, اونچی آواز سے بھی اس کو خوف محسوس ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فونوفوبیا. فائر یعنی کہ آگ سے ڈرنا, یہ ہوتا ہے پائروفوبیا. ڈیتھ موت سے ڈرنا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تھینیٹوفوبیا. اسٹرینجرز اجنبیوں سے ڈرنا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں زینوفوبیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے فوبیاز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. فوبیاز کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ بیہیویئر تھراپی کے تھرو, اور اسپیشلی بیہیویئر ماڈیفیکیشن تھراپی کے تھرو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس میں سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کا بھی پروسیجر استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ انسان کو بار بار وہ چیز دکھائی جاتی ہے جب تک وہ اس کے اندر سے وہ خوف نہ ختم ہو جائے. اس کے بعد بایو فیڈ بیک بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. تو یہ طریقے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں سب کے, یہ بھی آپ لوگوں نے کرنے ہیں. اس کے بعد اینزائٹی ڈس آرڈر کی ایک اور جو کیٹیگری ہوتی ہے, سب کیٹیگری جو ہوتی ہے, دیٹ از آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہم ہوتا ہے. فار ایگزامپل, وہ ایک دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں, ان کو دوبارہ سے وہم ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ پھر سے گندے ہو گئے, وہ دوبارہ سے جا کے ہاتھ دھوئیں گے اور گھنٹہ دھوئیں گے, پھر واپس آئیں گے, ان کو پھر سے وہم ہونا شروع, پھر دوبارہ ہاتھ دھوئیں گے. اس طرح کی مختلف یہ جو وہم کی بیماری ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر بولتے ہیں. آبسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ناگوار سی بار بار اور کنٹینیوسلی آنے والی ایسی سوچ جو کہ بار بار آتی رہتی ہے, اور انسان کو وہ ایک نامعقول سی بھی چیز لگتی ہے. یعنی کہ اردو میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو وہم, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آبسیشن. اور کمپلجن کیا ہوتا ہے؟ وہم کی وجہ سے انسان کے اندر جو ایک بے قابو سی خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ والا کام کرنا ہے, بغیر کسی وجہ کے بار بار وہ کام کرتا ہے, جیسے بار بار ہاتھ دھونا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کمپلجن. اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں, اس میں انسان یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹریس فیل کرتا ہے, فرسٹریشن فیل کرتا ہے, اینزائٹی فیل کرتا ہے. مین اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ رسک فیکٹر ہو سکتا ہے, اسٹیریوٹائپ بیہیویئرس. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ ایک جیسے بیہیویئرس کو بار بار کرنا. اس کے بعد برین کے اندر کچھ اب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں, ان پلیزنٹ تھاٹس, اور یا کوئی ایسا واقعہ گزرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ والی بیماری ہوتی ہے. یہ بھی ایک کرونک النس ہوتی ہے, دائمی رہنے والی بیماری ہوتی ہے. ایون کہ اگر آپ اس کو کیور کریں, زیادہ تر میڈیسن کے تھرو اس کو کیور کیا جاتا ہے, لیکن زندگی بھر اس کے سارے سمٹمز کو آپ لوگ ٹوٹلی ریموو نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ میڈیکیشن کے تھرو اور تھراپی کے تھرو امپروومنٹ آ سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے سمٹمز کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. وہ آپ نے سننا ہوگا نا کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا, اور یہ واقعی میں سچی بات ہے. وہم کا آج تک کوئی علاج جو ہے نا وہ نہیں آ سکا. ہاں, امپروو ہو جاتی ہے یہ والی کنڈیشن میڈیسن اور تھراپی کے تھرو, لیکن ختم یہ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سومیٹوفارم ڈس آرڈر. سومیٹوفارم ڈس آرڈرز ہوتی ہیں, یہ وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے جس میں انسان کی فزیکلی باڈی کے اندر نا فزیکلی مطلب جسمانی طور پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے,
اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فزیکل سمٹمز موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمیں کوئی میڈیکل وجہ کوئی ہمیں نہیں پتہ چلتی. اس میں سمٹمز یہ ہوتا ہے کہ نظر کا کمزور ہو جانا، سر چکرانا، وامٹنگ ہونا اور چیز کو آگے نگلنے میں، سویلو کرنے میں ڈیفیکلٹی محسوس ہونا. اب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی میڈیکل کاز ہم لوگ نہیں ڈھونڈ سکتے، اس لیے اس کو سائیکولوجیکل کے اندر ڈالا گیا ہے. 2 طرح کی سمیٹوفارم ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہائپوکونڈریاسس اور دوسری ہوتی ہے کنورژن ڈس آرڈرز. ہائپوکونڈریاسس وہ ہوتا ہے کہ انسان کو بار بار خوف رہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا اور وہ بار بار اپنے ہیلتھ کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن رہتا ہے. ایون کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی درد وغیرہ کہیں ہوگا نا تو اس کو یوں لگے گا کہ بس مجھے کوئی سیریس قسم کا مسئلہ ہو گیا، میں بہت ہی زیادہ میں بیمار ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ ہائپوکونڈریاسس ہوتی ہے. اس کے سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر اس کو تھوڑی سی سمپتھی دکھا دی جائے تو اس کی وہ شکایتیں اور زیادہ مزید بڑھ جاتی ہیں. پیشنٹس ایون کہ سرجریز بھی کرواتے ہیں، ریگولرلی بار بار میڈیسنس لیتے رہتے ہیں. پیشنٹ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں نا عام طور پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے یا پسینہ آ جانا، تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے، ایک نارمل سی فیزیولوجیکل اسٹیٹس ہوتی ہیں. لیکن نارمل فیزیولوجیکل اسٹیٹ پہ انسان بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. دل کی دھڑکن وغیرہ تیز ہو جانا تو انسان یہ انٹرپریٹ کرتا ہے مجھے کوئی بڑی سیریس قسم کی بیماری لگ گئی ہے. چھوٹی چھوٹی جو ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں وہ پھر سیریس واقعی میں بن جاتی ہیں کیونکہ انسان کنٹینیوسلی ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے، اسٹریس فیل کرتا ہے، تو وہ چھوٹی جو اصل میں جو چھوٹی پرابلمز ہوتی ہیں نا وہ پھر واقعی میں بڑی ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے سمیٹوفارم ڈس آرڈر کی، دیٹ از اے کنورژن ڈس آرڈر. اس میں انسان کیا کرتا ہے کہ انسان ایکچولی میں یعنی کہ اس کو واقعی میں کوئی فزیکل پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو میڈیکل پرابلم ہوتے ہیں وہ اس کو ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزن موجود ہوتا ہے، کوئی بایولوجیکل ریزن موجود نہیں ہوتا. اور یہ ہے کہ یہ والی جو پرابلمس ہوتی ہیں یہ اچانک سے سامنے آتی ہیں، پہلے اس کے بارے میں کوئی سمٹمز موجود نہیں ہوتے، اور لیکن یہ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں کہ جس کو ہم لوگ نیورولوجیکل فارم میں ایکسپلین نہیں کر سکتے، نفسیاتی طور پہ ہم لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، نہ ہی ٹیسٹ کے تھرو اس کی کوئی وجہ ہمیں پتہ چلتی ہے. اس کے سمٹمز میں یہ آ سکتا ہے کہ پارشل بلائنڈنس، انسان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا. اس کے بعد اپنی موٹر اور سینسری فنکشنز کے اوپر یعنی کہ چیزوں کو سینس کرنا اور ویسے موومنٹ وغیرہ میں اس کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا. چیزوں کو سننا اور بولنے میں اس کو انیبلٹی ہوتی ہے. فوراً سے اپنی ایموشنز عجیب وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے، یا ایون کہ جب کسی سچویشن میں ایموشنز نہیں بھی ہونے چاہیے، جب ہو ہی نہیں سکتے ایسی سچویشن میں بھی اس کے کوئی نہ کوئی ایموشنز وغیرہ ہوں گے، اور یہ والے سمٹم اسٹریس کی وجہ سے مزید بڑھ جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو یہ والا مسئلہ ہوتا ہے نا، نیچرلی قدرتی طور پہ وہ کوئی کنسرن بھی شو نہیں کرتے اپنے سمٹم سے. ان کو بس یہی، آپ ان کو دیکھیں گے نا تو یہ ہوگا کہ ان کو اپنے سمٹمس کی وجہ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوگا. اس میں مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وراثتی طور پہ بھی یہ ہوتی ہے، آبزرویشنل لرننگ کے تھرو بھی ہوتی ہے، سیویئر اسٹریس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. وہ لوگ جن کو آرگینک پرابلمس ہوتے ہیں ان کو پھر بعد میں کنورژن ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. پہلے کا انسان کو اگر نالج ہو ڈیزیز اور سمٹمس کے بارے میں، مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے سے کوئی آرگینک پرابلم موجود تھا، ان کے میڈیکل پرابلم موجود تھا، بعد میں اس کو کنورژن ڈس آرڈر ڈیولپ ہوا، تو اس میں پھر انسان کو اپنے سمٹمس کے بارے میں نالج ہوگا. اچھا، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں DSM-4 کے اندر جو ہم لوگوں نے پہلی کیٹیگری پڑھی تھی نا، اینزائٹی ڈس آرڈرز، وہ والی کیٹیگری اب ہم لوگ نے ساری اسٹڈی کر لی ہے. اب ہم لوگ آتے ہیں دوسری کیٹیگری پر جو کہ ہے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر. یہ وہ ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں انسان کی پرسنالٹی میں مسئلے ہوتے ہیں. اس کی یوں سمجھے کہ اس کی پرسنالٹی کے اندر پائے جانے والے ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری سیپریٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے نا کہ انسان کو اپنے بارے میں ایک پہچان ہوتی ہے کہ یہ میں ہوں. ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں انسان خود سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، وہ خود کو بھی ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ عجیب سی ایک فیلنگز ہوتی ہیں. انسان یوں فیل کرتا ہے کہ بس مطلب یوں سمجھ لیں وہ یوں فیل کرتا ہے کہ میں جو ہوں نا، میں اپنے جسم سے نکل چکا ہوں اور یہ جو باڈی ہے نا یہ کسی اور کی ہے، یوں سمجھ لیں. مطلب ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے اور ارد گرد کی دنیا سے ایک مطلب ریالٹی نہیں لگتی، اس کو ڈی ریئلائزیشن اس کو فیل ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اسٹریس سے بچنے کے لیے اور اینزائٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو ختم کر سکے. جیسے ہم لوگوں نے ایگو میں ہم لوگوں نے ڈیفینس میکینزم پڑھے تھے نا، ڈپریشن ایک تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ انسان ان تکالیف دہ یادوں کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بہت ڈسٹرب کر رہی ہیں. تو ڈیفینس میکینزم جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اسٹریس کو اوائڈ کرنے کے لیے اور ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کو ڈیل کرنے کے لیے، اگر وہ بہت زیادہ ہم لوگ یوز کریں تو انسان کے اندر ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہو سکتی ہیں. اور ایون کہ ایک انسان کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ پرسنالٹیز بھی موجود ہو سکتی ہیں، یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہوتی ہے.
عجیب وہ ہوتی ہے. سب سے زیادہ مجھے یہی والی ڈس آرڈر عجیب لگتی ہے. اور ایون مجھے بس عجیب سا خوف بھی آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نا دو یا سے زیادہ پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں. ایون کہ ایک وقت میں نا وہ فار ایگزامپل ایک لڑکیوں کی طرح ایک لڑکی ہے نا, اگر اس کو یہ ڈس آرڈر ہے نا, ایک ٹائم میں وہ لڑکیوں کی طرح بیہیو کرے گی. پھر کچھ دیر کے بعد نا, کچھ گھنٹوں کے بعد یا ایک دم سے فوراً اس کی جینڈر چینج ہو جائے, مطلب وہ لڑکوں کی طرح بیہیو کرے گی. ایون کہ اس کی آواز بھی چینج ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, مطلب فیس بس اس کا وہی رہے گا, پتہ چلے گا ہمیں یہ وہی لڑکی ہے. وہ نا مطلب اس کی آواز بھی چینج, بات کرنے کا انداز چینج, سب کچھ اس کا چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایون اب کوئی اور ویسے ایک ایسا انسان جس نے سائیکالوجی نہیں نہ پڑھی ہوئی, وہ اگر دیکھے گا تو اس نے ایک ہی بات کہنی ہے, بھوت آ گیا دچ, جن آ گیا, یہی کہے گا. لیکن وہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں. ایون کہ ایک انسان کے اندر یہ بھی دیکھا گیا 100 پرسنالٹیز بھی موجود ہوتی ہے اگر بہت زیادہ سیویئر کیس ہو. بچے کی طرح کبھی بیہیو کرے گا. اور ایک اور بات یہ کہ جب انسان فار ایگزامپل ایک پرسنالٹی میں وہ ہے نا, تو تھوڑی دیر پہلے وہ جس پرسنالٹی میں تھا اس کو مکمل طور پہ بھول چکا ہوتا ہے. اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے میں کیا تھا, ٹھیک ہے. مطلب عجیب, کبھی میل کبھی فیمیل کی طرح, کبھی بچوں کی طرح, کبھی بڑوں کی طرح. سیریسلی مجھے خوف آتا ہے اس پرسنالٹی ڈس آرڈر سے. ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈرس کو کہا جاتا ہے. ہم لوگ آگے چل کے اس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا, ویسے جو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا, اس کے سمٹمز یہی ہوتے ہیں کہ مطلب آڈیٹری اور ویژول ایلیوژن ہوتا ہے, یعنی کہ انسان خود سے کوئی ایلیوژن, اس کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ چیز سنائی دے جو کہ ریئلٹی میں ہوتی نہیں ہے. کنفیوژن انسان فیل کرتا ہے, ڈس اورینٹیشن فیل کرتا ہے, انزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں, سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, انسان خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کے اندر. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. وجوہات ایک یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے, اور اس کے ٹریٹمنٹ میں سائیکو تھراپی, سیلف انڈیوس ٹرانس اور منیمائز اسٹریس, یہ والی کچھ ٹریٹمنٹس ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈسوسیٹیو ایمنیشیا. ایمنیشیا ہم لوگ کہتے ہیں یادداشت کا کھو جانا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نا یادداشت کا کچھ حصہ کھو جاتا ہے, سلیکٹیو لاس آف میموری ہوتا ہے, یعنی کہ کچھ حصہ اس کی یادداشت کا کھو جاتا ہے. انسان کچھ اسپیسیفک ایونٹس کو ریکال کرنے کے قابل نہیں ہوتا, خاص طور پہ کسی ایکسٹریم اسٹریس کی وجہ سے جو ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ جو یہاں پہ انسان کی جو وہ کھو جاتی ہے نا, یادداشت کھو جاتی ہے, وہ اس کی اپنی پرسنل انفارمیشن کے بارے میں ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے کوئی آرگینک کاز موجود نہیں, یعنی کہ قدرتی کوئی فیکٹر موجود نہیں ہوتا. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جینیٹیکلی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک زندگی کے اسپیسیفک فیز میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کی یادداشت کھونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ایک آرگینک ریزن ہے. لیکن ڈسوسیٹیو ایمنیشیا میں کوئی ایسا آرگینک ریزن نہیں پایا جاتا. یہ والے جو ڈس آرڈر ہے, ایک دفعہ جب شروع ہوتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً سے بالکل ختم ہو جائے, انسان کی یادداشت واپس آ جائے. جب ایک دفعہ انسان کی یادداشت واپس آ جائے تو پھر یہ والی بیماری دوبارہ نہیں ہو سکتی, پھر اس کی جو ہے نا دوبارہ سے یادداشت نہیں جا سکتی. اس کے بعد ایک اور جو ہوتی ہے نا ڈس آرڈر, دیٹ از اے ڈسوسیٹیو فیوڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے, ویسے میننگ ہوتا ہے فلائٹ, یعنی کہ اڑنا. ایمنیشیا کی فارم ہوتی ہے جس میں انسان کی یادداشت کھو جاتی ہے. اس میں ایک دم سے انسان یوں سمجھ لیں کہ کوئی سفر پہ نکل جاتا ہے, نئی آئیڈینٹی بنا لیتا ہے, اپنا گھر چھوڑ دے گا, سب کچھ بھول جائے گا, ہفتوں تک, دنوں تک, ایون کہ کچھ لمبے عرصے تک بھی یہ چیز جا سکتی ہے, منتھس تک بھی انسان بھول سکتا ہے. انسان اپنی آئیڈینٹی یاد نہیں رکھ سکتا. لاشعوری طور پہ ادھر انسان بھٹکتا رہتا ہے, دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا بھی اس کا کام ہوتا ہے, اور ایون کہ انسان ایک نئی پرسنالٹی بنا لیتا ہے. اور ہو سکتا ہے جو اس نے دوسری جو ہے وہ اس نے پرسنالٹی اس نے بنائی ہو وہ زیادہ سوشیبل ہو, وہ زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا ہو. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو تیسری ٹائپ ہوتی ہے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کی, یہ تینوں ٹائپس آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے کہ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں, اس کے نیمز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. ایک اور جو ڈس آرڈر ہوتی ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر, ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہ وہی جو میں آپ لوگوں کو اوپر بتا رہی تھی, بہت زیادہ کام پائی جاتی ہے یہ والی ڈس آرڈر جس میں انسان کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک پرسنالٹی میں انسان بہت زیادہ ڈل ہو, اکیلا رہنے والا ہو, زیادہ بات چیت کرنے والا نہ ہو, اور جو دوسری جو اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ پہلی سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. مینرز میں, آواز میں, موومنٹ میں ایک دوسرے سے ساری کی ساری پرسنالٹیز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایسی بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جتنی انسان کے اندر جتنی مختلف پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں نا, ان کو ایک دوسرے کا پتہ بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری پرسنالٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ایک دوسری پرسنالٹی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو دوسری پرسنالٹی کا پتہ ہوتا ہے, باقیوں کو نہیں پتہ ہوتا. مختلف قسم کی اس کے اندر جو ہے نا وہ کیسز پائے جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو
کیٹیگری ہے DSM-4 کے اندر، دیٹ از اے موڈ ڈس آرڈرز. موڈ ڈس آرڈرز ہیں یہ وہ بیماری ہے جس میں انسان کا موڈ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی بہت زیادہ اچھا، کبھی بہت زیادہ خراب، کبھی بہت زیادہ ڈپریسو، اور کبھی بہت زیادہ انسان ایکٹیویٹی کرتا ہے، گول اورینٹیڈ، کام، اور یہ وہ. اس میں انسان کا بالکل یوں ہم لوگ ایک تو ہم لوگ کہتے ہیں نا موڈ سوئنگ کرتے ہیں، یوں سمجھے کہ یہ سوئنگ ہی کرتے ہیں لیکن بہت ایکسٹریم پہ سوئنگ کرتے ہیں. ایموشنل ایکسٹریمز ہوتی ہیں، جذباتی طور پہ انسان ایکسٹریم لیول پہ جاتا ہے اور اس سے اس کی ڈیلی لیونگ میں ٹربلز وغیرہ ہوتی ہیں. ایموشنل رسپانسز میں انسان ایک تو ہے کہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ جو جذباتی کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ اس کی ایوری ڈے لیونگ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. موڈ ڈس آرڈرز کے اندر 3 طرح کی ڈس آرڈرز آتی ہیں: میجر ڈپریشن، مینیا اور بائی پولر ڈس آرڈر. میجر ڈپریشن جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ میلنکولیا بھی بولتے ہیں. اس میں انسان بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم لوگوں نے ایک لیکچر میں ہپوکریٹس کے بارے میں پڑھا تھا جنہوں نے 4 ہیومرز بتائے تھے. اس میں میلنکلک جو تھا اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ وہ سیڈنس والی فیلنگ ہوتی ہے. تو میلنکولیا اس کو پہلے کہا جاتا تھا. میجر ڈپریشن کو MCQs بھی آتا ہے کہ کون سی ڈس آرڈر کو پہلے میلنکولیا کہا جاتا ہے. دیٹ از اے میجر ڈپریشن. میجر ڈپریشن سب سے زیادہ سیویئر فارم ہوتی ہے ڈپریشن کی. اس ڈس آرڈر میں انسان توجہ نہیں دے سکتا کسی چیز کے اوپر، کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا، دوسروں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے، دوسروں سے دور رہتا ہے. انسان کی یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے کم تر ہوں، میں فیلئر ہوں، اس طرح کی اس کو فیلنگس وغیرہ ہوتی ہیں. ڈپریشن کو ہم لوگ ڈپریسو ڈس آرڈر، مطلب ایک تو یہ نا کہ موڈ ڈس آرڈرز ہے نا یہ والی، ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے ڈپریسو ڈس آرڈرز کی. اس میں ڈپریشن کی وجہ سے ہونے والی جتنی بھی ڈس آرڈرز ہیں وہ ساری رکھی گئی ہیں. تو ویسے جو میجر ڈپریشن ڈس آرڈر یہ موڈ ڈس آرڈر کے اندر آتا ہے، لیکن اگر یہ بہت زیادہ سیویئر ہو اور لمبے عرصے تک چلے تو پھر ہم لوگ ایسی ڈس آرڈر کو ڈپریسو ڈس آرڈر ہی کاؤنٹ کریں گے، اس کو ہم لوگ موڈ ڈس آرڈرز میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں، اس میں کنسنٹریشن پرابلم ہوتی ہے، انسان توجہ نہیں مرکوز کر سکتا اپنے کاموں میں، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، بے آرامی فیل کرتا ہے، ریسٹلیسنس، پرسسٹنس، سیڈنس، انیزوس، ایمٹی موڈ. اس میں انسان ایک تو پریشان ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے اور خالی پن سا محسوس کرتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کی بھوک چینج مطلب وہ تبدیل ہو جاتی ہے، یا تو بہت زیادہ لگ سکتی ہے تو بالکل ہی نہیں لگ سکتی. اس کے بعد مطلب تھوڑی کپ کپی وغیرہ وہ والی فیلنگس، اس کو نیند میں مسئلے ہوتے ہیں، نا امیدی فیل کرنا، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز خاص طور پہ جو کہ پلیئریبل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں انسان کا انٹرسٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے، سوسائڈل تھاٹس بھی آتی ہیں. اس میں وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کچھ وراثتی اس میں فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، سٹریس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، انسان کے برین کے اندر جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ اگر امبیلنس ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن وغیرہ ہوتا ہے. اور اس میں جو سفررز ہوتے ہیں ان کا یہی بلیف ہوتا ہے کہ یہ کوئی میڈیکل ایشو ہے میرے ساتھ، سائیکولوجیکل ایشو وہ نہیں مانتے. کامنلی یہ زیادہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی بہت لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے. عورتوں میں یہ چیز جو ہے نا دگنی پائی جاتی ہے میجر ڈپریشن کی، مردوں میں کام ہوتی ہے. لرننگ ایکسپیرینس بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ انسان کیا سیکھا ہے انسان نے ارد گرد کے ماحول سے. اس کے بعد بزنس میں اگر بہت زیادہ لاس ہو گیا، کوئی اور ڈیزاسٹر وغیرہ ہوگی، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے. ریلیشن شپ میں اگر کوئی پرابلمس ہیں، کوئی فائنینشلی کوئی پرابلم ہے، اس وجہ سے بھی انسان کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈرز ہو سکتی ہیں. ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ میڈیسنس کا استعمال کیا جاتا ہے، سائیکو تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے اور بیہیویئرل تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں. مینیا جو ڈس آرڈر ہے نا یہ وہ موڈ ڈس آرڈر ہے جو کہ ڈپریشن سے بالکل الٹ ہوتی ہے. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ انسان بہت زیادہ شدید قسم کا اس کا اچھا موڈ ہو جائے گا، بہت زیادہ کام کرے گا. ڈپریشن میں تو یہ ہوتا ہے نا وہ کوئی توجہ نہیں رکھ سکتا کسی چیز کے اوپر. مینیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی زیادہ ہی توجہ دے رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ کام کرتا ہے انسان، ایون کہ 3-4 گھنٹے صرف سوئے گا، کام بعد ہر وقت وہی. بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہوتی ہے؟ بائی پولر ہوتی ہے جس میں میجر ڈپریسو اور مینیا ان دونوں کے سمٹمز پائے جاتے ہیں، دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے یہ. اس میں انسان کے اندر ایک طرف تو ایکسٹریم یوفوریا پایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کیا ہے، انسان کے اندر مطلب پیریڈز چلتے ہیں، اس میں دورے چلتے ہیں. ایک ڈپریشن کا پیریڈ آئے گا، پھر الیشن کا یعنی کہ مینیا والا پیریڈ آئے گا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈپریشن، اور پھر ایک وہ پیریڈ کی بہت زیادہ اچھا موڈ، مینیا آ جائے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ والا اس کو دورہ ہوگا. اس کے موڈ ڈس آرڈر کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. ایک طرف تو دیکھا جائے تو الیشن کی وجہ سے انسان بہت زیادہ کام کرتا ہے، آؤٹ پٹ زیادہ دیتا ہے، بہت زیادہ کام کرتا ہے، لیکن وہ جو کام کرتا ہے نا وہ کوئی ہائی کوالٹی کا نہیں ہوتا، بٹ ٹوٹا پھوٹا سا یوں سمجھ لیں کہ کام ہوتا ہے. انسان لاپرواہ ہوتا ہے، انسان خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، سیلف انجری بھی ہو سکتی ہے. اچھا، کازز اس کے کیا کیا ہیں؟ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے نا جتنی بھی موڈ ڈس آرڈرز ہیں ان کو مختلف طریقے سے ہم لوگ ایکسپلین کرتے ہیں. سائیکو ڈائنامک والے یہ کہتے ہیں
کہ مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کو نا اپنی صلاحیتوں کو مطلب فیل کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی صلاحیت موجود ہی نہیں، اپنا پوٹینشیل کھو دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو فیلنگ ہوتی ہے. ہیریڈیٹری فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ خاندانوں میں بھی یہ بیماری چلتی ہے تو وہ کوئی وراثتی فیکٹر ہوگا. نیورو ٹرانسمیٹرز کا بھی رول ہوتا ہے، سیروٹونن اور اس کے بعد نور ایپینیفرین، یہ دونوں جو ہوتے ہیں نا ان کا تعلق ہوتا ہے اس ڈیز آرڈر کے ساتھ. اگر ان کیمیکلز کے لیول میں کوئی چینج وغیرہ آتا ہے تو موڈ ڈیز آرڈرز میں بھی چینج وغیرہ آتا رہتا ہے. اس کے بعد بیہیویئرل ایکسپلینیشن وہ یہ دیتے ہیں بیہیویئرل والے کہ موڈ ڈس آرڈرس اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہیں دی گئی یا تو بالکل ہی نہیں دی گئی یا بہت زیادہ کم دی گئی ہے تو بھی اس کی وجہ سے موڈ ڈس آرڈرس ہو سکتے ہیں. کگنائٹیو والے اس کی ایکسپلینیشن ایسے دیتے ہیں کہ جو ڈپریشن کے جتنے بھی سفررز ہوتے ہیں ان کا یہی بلیف ہوتا ہے کہ وہ لائف لوزرز ہیں، فیلیئرز ہیں، وہ دوسروں سے کم تر ہیں، وہ لائف میں کچھ بھی ون نہیں کر سکتے، اپنی لائف کو نا امیدی سے دیکھتے ہیں. مطلب ان کی اس طرح کی سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ والے ڈس آرڈرس ہوتے ہیں. ایولیوشنری سائیکالوجی یہ والی جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کچھ جینیٹک فیکٹرز کا بھی اس میں کچھ رول ہوتا ہے. جو ڈپریشن ہوتی ہے نا اصل میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو انسان گولز نہیں اٹین کر سکتا تو اس کی وجہ سے انسان کو ڈپریشن ہوتی ہے. اچھا اگلی جو کیٹیگری ہے DSM-4 میں دیٹ از اسکیزوفرینیا. اسکیزوفرینیا وہ کیٹیگری ہے مینٹل ڈس آرڈرز کی جس میں انسان ریالٹی کو بہت ہی غلط طریقے سے جو ہے نا وہ کرتا ہے، پرسیپٹ کرتا ہے. ڈسٹورشن ہوتی ہے ریالٹی میں، جو چیز ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ بھی وہ مطلب اس نے ایک اپنی الگ سی دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے. اس کی اپنا ایک ریئل ورلڈ اور اس کا ایک ہوتا ہے اسکیزوفرینک ورلڈ ہوتا ہے. اس میں نا اس نے ڈویژن کی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں انسان کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس طریقے سے وہ پہلے کام جتنا کرتا تھا نا جو اس کی پہلے ہی ایک فنکشننگ تھی اتنا اس لیول کی فنکشننگ انسان نہیں کر سکتا. اس کی سوچ میں اس کی لینگویج میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس میں سمٹمس 4 طرح کی ہوتے ہیں: ڈیلیوژنس، ہیلوسینیشنز، ایموشنل ڈسٹربنسز اور ودڈراول. ڈیلیوژنس کیا ہوتے ہیں؟ ڈیلیوژنس یہ ہوتا ہے کہ ریالٹی میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی نا تو انسان وہ بھی ایک سوچ بنا لیتا ہے کہ بس یہ ہے، ٹھیک ہے، پکی ایک سوچ بنا لیتا ہے، اس پہ اڑ جاتا ہے پکا، ٹھیک ہے، ایک فارم ایک ڈیپ سا اس کا بلیف جو ہے نا وہ یقین رکھتا ہے کسی بلیف کے اوپر. جیسے فار ایگزامپل وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے، وہ فلاں بندہ مجھے نہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو فلاں بندہ میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کسی کی مطلب فزیکل ریچ میں نہیں ہوتا. مطلب وہ اس طرح سے نا مختلف قسم کے ڈیلیوژنز ہوتے ہیں. ایک ڈیلیوژن یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نا کہتا ہے کہ بس میں نے کوئی بہت زیادہ اچھی ڈسکوری کہ مجھے ایوارڈ ملنے والا ہے. مختلف قسم کے ہوتے ہیں ڈیلیوژنز، انسان ایسا وہ بنا لیتے ہیں جو کہ ریالٹی میں نہیں ہوتے. اور ہیلوسینیشنز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے سینسری ایکسپیرینس جو کہ ہم لوگ 5 سینسز کے تھرو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں نا، دیکھ کے، اسمیل کر کے، ٹچ کر کے، اس طرح کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یہ انسان جس کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے وہ چیزیں ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے جو کہ ایک عام بندہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کو وہ آوازیں سنائی دیں گی، وہ چیزیں دیکھے گا، ایسی اس کو خوشبو آ رہی ہوگی چیزوں کی جو کہ ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہیلوسینیشنز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسکیزوفرینک کے نزدیک نظر آنے والی ریالٹی، اس کے لیے جو چیز ریالٹی ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیلوسینیشنز. ہیلوسینیشنز کا اصل میں جو ہے نا ڈیلیوژنس کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے. جیسے ڈیلیوژنس ہوتا ہے نا کہ کوئی بلیف بنا لیتے ہیں نا وہ جو کہ ریالٹی میں نہیں ہوتا، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی بلیف ہی بنا لیتے ہیں. اور ہماری اپنی باڈی مطلب اپنی باڈی کے بارے میں ان کی جو ہوتی ہے نا سینس، مطلب مختلف قسم کی چیزوں کو فیل کرنا، سینس کرنا، وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اسکیزوفرینیا کے اندر. ایموشنل ڈسٹربنس یہ بھی ایک تیسرا سمٹم ہے جو کہ اسکیزوفرینیا کے اندر پایا جاتا ہے. انسان یا تو بالکل ایموشنل رسپانس نہیں دے گا، اگر دے گا تو بہت ہی غیر معقول قسم کا کوئی جذباتی طور پہ وہ کوئی جواب دے گا. اور چوتھا اس کے اندر جو سمٹم پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ودڈراول، یعنی کہ پورا دنیا سے کٹ آف ہو کے رہ جائے گا، دوسروں سے دور رہے گا، سوشلائزنگ کو اوائڈ کرے گا، دوسروں میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا. اگر ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں تو پھر ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی موجودگی میں بھی اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہاں پہ موجود بھی ہے. تو یہ 4 طرح کے سمٹمز پائے جاتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سے سمٹم میں کیا ہوتا ہے. اسکیزوفرینیا کی ٹائپس ہیں کچھ، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 5 طرح کی ٹائپس ہوتی ہے اسکیزوفرینیا کی. ایک ہوتی ہے ڈس آرگنائزڈ اور ہیبی فرینک ٹائپ، جس کو ڈس آرگنائز یا ہیوی فرینک ٹائپ ہم لوگ کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی غیر معقول قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں. انسان ان اپروپریٹ غیر معقول طریقے سے گگلز کرنا، ہنسنا، عجیب سے پاگلوں کی طرح بچگانا سا ایک اس کا بیہیویئر ہونا، عجیب سا بیہیویئر ہونا، یہ ہوتا ہے ڈس آرگنائزڈ یا ہیوی فرینک ٹائپ. اس کے بعد پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ ڈیلیوژنز اور ہیلوسینیشنز وغیرہ خود ہی بنا لیتا ہے
اور اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، سمجھ سے باہر ہوتا ہے اور عجیب ہوتا ہے. انسان کی جو سینس آف ججمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل کھو جاتی ہے، وہ کچھ بھی جج نہیں کر سکتا. اس کے بعد کیٹاٹونک اسکیزوفرینیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مسکولر کنٹرول میں اور موٹر ایکٹیویٹی موومنٹ وغیرہ میں اس کو زیادہ ڈسٹربنس وغیرہ ہوتی ہے، وہ موو نہیں ٹھیک طریقے سے کر سکتا، مسلس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کے جتنے بھی مطلب کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرح کے ایموشنز بالکل اسٹاپ ہو جاتے ہیں، انسان ایک جگہ پہ فریز ہو کے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہتا ہے، یا لیٹا ہوا تھا تو وہ لیٹا رہے گا، ایک ہی پوزیشن میں فریز ہو جائے گا. اور یہ جو فریز ہو جائے گا نا یہ کچھ گھنٹوں تک بھی ہو سکتا ہے، ایون کہ کچھ دنوں تک بھی فریز رہ سکتے ہیں. پیشنٹ بالکل یوں سمجھ لیں کہ ہوتا ہے نا کہ بہت ہی زیادہ موومنٹ کرنا اور بالکل وحشیوں کی طرح موومنٹ کرنا، یہ بھی ہوتا ہے کیٹاٹونیا کے کچھ فیزز کے اندر. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈیفرینشیٹڈ اسکیزوفرینیا. یہ وہ کیٹیگری ہوتی ہے جس میں جو ہم لوگوں نے باقی ورائٹیز میں جتنے بھی ہم لوگوں نے سمٹمس پڑھے ہیں نا ان سارے کا سارا کمبینیشن پایا جاتا ہے انسان کے اندر. اور اس میں ہم لوگ جب انسان کو پیشنٹ کو جب ہم لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں تو وہ کسی ایک کیٹیگری کے اندر فٹ نہیں آ رہا ہوتا، اسکیزوفرینیا کہ نا ایک کیٹیگری کے اندر فٹ نہیں آ رہا ہوتا، اس وجہ سے ہم لوگ اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ انڈیفرینشیٹڈ اسکیزوفرینیا اس کو ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے ریزیڈیول اسکیزوفرینیا. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر بہت ہی سیریس دورہ اس کو پہلے پڑتا تھا نا اسکیزوفرینیا کا میجر دورہ اس کو پڑتا تھا، اس کے بعد اب اس کے اندر تھوڑے بہت سائنس موجود ہیں جس کو ہم لوگ پھر ریزیڈیول اسکیزوفرینیا کہیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ اب تھراپیز کے بارے میں بات کریں گے. یہ ہم لوگوں نے جو کیٹیگریز وغیرہ تھی نا وہ کر لی اسٹڈی، اب ہم لوگ تھراپیز وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ان ساری ڈیزارڈرز کو ٹریٹ کرنے کے لیے کن کن تھراپیز کا ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ جو میں نے سارا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ لوگ ایک دو دفعہ بس ریڈ کر لیجیے گا، رٹا لگانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، سمجھ کے آپ لوگ بس ریڈ کیا کریں. ٹھیک ہے، باقی تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.